آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے طاقتور ترین حکمران نواب آف کالا باغ کو ان کے سگے بیٹے نے قتل کیوں کیا تھا؟ نواب آف کالا باغ کے حکم پر پاکستانی ایکٹریس نیلو کے ساتھ ایسی کون سی حرکت ہوئی تھی کہ وہ بیچاری خودکشی کرنے پر مجبور ہوئی؟ نواب آف کالا باغ ایک ایسے فیوڈرل لارڈ کی کہانی ہے جس کے گھر کی خواتین اگر بازار کا رخ کرتی تو سارے بازار کو تالے لگا دیے جاتے اور راہ چلتے لوگ اس وقت تک دیوار کی طرح منہ کر کے کھڑے رہتے جب تک نواب صاحب کی گھر کی بیویاں وہاں سے گزر نہ جاتی۔ وہ نواب صاحب جس کے گھر کی عورتوں کی پرچھائی پر بھی کسی غیر کی نظر نہیں پڑتی تھی، آخر ایسا کیا ہو گیا کہ انہی نواب صاحب کی پوتی کی تصاویریں لوگ خرید کر اپنی دکانوں میں لگانے لگے؟ اور ہاں، نواب آف کالا باغ کی پوتی عائلہ ملک اور عمران خان کی مبینہ کال لیگ کو مکافات عمل کیوں کہا جا رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں فوجی صدر ایوب خان کے منہ بولے بھائی اور مغربی پاکستان کے طاقتور ترین گورنر ملک امیر محمد خان المعروف نواب آف کالا باغ کے ایسے ہی دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو الرٹس اور میں ہوں ڈاکٹر عرفان عزیز۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک کے جلسے میں ایک نوجوان نے اعلان کیا کہ اب تک جتنا چندہ اکٹھا ہو چکا ہے وہ مجھے گن کر بتایا جائے، اتنا چندہ میں اکیلا دینے والا ہوں۔ تب قائد اعظم محمد علی جناح نے ممتاز دولتانہ سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ انہیں بتایا گیا یہ ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ ہے۔ نواب آف کالا باغ پردے کے سخت پابند تھے۔ جب کبھی ان کی گھر کی خواتین نے شہر سے گزرنا تھا تو کالا باغ کے بازاروں کو بند کروا دیا جاتا تھا۔ راہ کھڑے لوگ اس وقت تک دیواروں کی طرح منہ کر کے کھڑے رہتے تھے جب تک نواب صاحب کی گھر کی عورتیں وہاں سے گزر نہ جاتی۔ حالانکہ نواب آف کالا باغ کی گھر کی خواتین نے شٹل کاک برقع اوڑھ رکھا ہوتا تھا۔ شاہ ایران کے اعزاز میں ہونے والے ایک شو میں پاکستانی سلور سکرین کی نامور ایکٹریس اور ڈانسر نیلو کو مدعو کیا گیا۔ نہ جانے ان سے کس طرح کے رقص کی فرمائش کی گئی کہ نیلو نے صاف انکار کر دیا۔ یاد رہے کہ اس شو کی میزبان نواب آف کالا باغ تھے۔ نواب صاحب نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور بدلہ لینے کے لیے کئی گنڈوں کو کھلی چھوٹ دے دی۔ جب نیلو کی برداشت جواب دے گئی تو اس نے خودکشی کرنا چاہی، لیکن اتفاق سے اس کی جان بچ گئی۔ اس موقع پر حبیب جالب نے اپنے شعرائے آفاق نظم لکھی جس کا پہلا بند کچھ یوں ہے: تو کہ ناواقف آداب شہنشاہی تھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ تجھ کو انکار کی جرأت جو ہوئی تو کیوں کر، سایہ شاہ میں اس طرح جیا جاتا ہے۔ سکندر مرزا نواب آف کالا باغ سے ملنے بہر بنگلے تشریف لائے۔ سکندر مرزا کی بیوی نے نواب صاحب سے کہا کہ میں زنان خانے میں جا کر خواتین سے مل آتی ہوں۔ نواب صاحب نے جواب دیا ہماری عورتوں کا پردہ ہے۔ ہید مرزا بولی میں بھی عورت ہوں۔ تو نواب صاحب نے جواب دیا او بی بی تمہاری جیسی عورتوں سے بھی پردہ ہے۔ نواب آف کالا باغ اپنی والدہ کے تجہیز و تزوین کے لیے کالا باغ میں تھے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ایک اجنبی صبح سے شام تک ملاقاتیوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور ہر بار فاتحہ خوانی کرتے ہوئے زار و قطار رونے لگتا ہے۔ ایک ہفتے بعد نواب صاحب لاہور واپس جانے لگے تو انہوں نے اس اجنبی شخص کا بازو پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑ کر بولے او میاں ماں میری مری ہے کہ تیری۔ تب بتایا کہ بعد میں نواب آف کالا باغ نے اس شخص کو گورنر ہاؤس ملاقات کی دعوت دی اور پھر کچھ عرصے بعد انہیں منسٹر بنا دیا۔
نواب آف کالا باغ کی چودھری شجاعت حسین کے والد چودھری ظہور الہی سے کھلی عداوت تھی۔ ایک رات چودھری ظہور الہی بلوچستان کے علاقے کولو میں تھے تو نواب اکبر بگٹی کو نواب آف کالا باغ نے حکم دیا کہ چودھری ظہور الہی کو قتل کر دو، جس پر اکبر بگٹی کا کہنا تھا بلوچ مہمانوں سے ایسا سلوک نہیں کرتے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے نواب آف کالا باغ کو اپنا منہ بولا بھائی بنایا ہوا تھا۔ ایوب خان نواب صاحب کی ذاتی شکار گاہوں میں آ کر شکار کیا کرتے۔ ایوب خان نے اپنے دور میں ایگریکلچر ریفارم متعارف کروائیں تو نواب آف کالا باغ نے 22,000 ایکڑ سے زائد زمین زر کمیشن کے حوالے کر دی۔ نواب صاحب کے روب دبدبہ کا یہ عالم تھا کہ خود ایوب خان بھی ان سے ڈرتے تھے۔ نواب صاحب کے صاحبزادوں کے گورنر ہاؤس کے داخلے پر پابندی تھی، جبکہ ان کی بیگم صاحبہ نے گورنر ہاؤس دور سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ نواب آف کالا باغ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے انہوں نے اپنے گورنرشپ کے دوران 1 روپیہ بھی بطور تنخواہ نہیں لیا۔ گورنر ہاؤس کا راشن پانی بھی کالا باغ سے بذریعہ ریل گاڑی لاہور کے گورنر ہاؤس منگوایا جاتا تھا۔ ایک بار ایوب خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کی شرکت کے لیے نواب آف کالا باغ کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ نواب صاحب نے الطاف غور سے کہا کہ میں پگڑی دھوتی اور مونچھوں کے ساتھ یونائٹڈ نیشن گیا تو مذاق اڑے گا اور خوب ڈرامہ بازی ہوگی۔ ایوب سے کہہ دو میں نہیں جاتا۔ نواب آف کالا باغ ایوب خان کے دور امریت کی نشانی تھے۔ عوامی شاعر حبیب جالب کی شارع آفاق نظم ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا اسی دور میں لکھی گئی تھی۔ خود نواب آف کالا باغ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے دور میں صرف ایک بندے سے عاجز آیا ہوں اور وہ تھا حبیب جالب۔ میں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ اگر اس کی زمین ہوتی تو میں چھین لیتا، جائیداد ہوتی تو میں ضبط کر لیتا، کھیت ہوتے تو جلا ڈالتا، سرمایہ ہوتا تو تگنی کا ناچ نچا دیتا، مگر اس کے پاس شاعری تھی اور شاعر کا ضمیر جس کا میں کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ کے بیٹوں کے نام نواب زادہ ملک مظفر خان، ملک علی یار خان، ملک اعظم خان اور ملک اسد خان تھے۔ نواب آف کالا باغ کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے ملک مظفر خان ان کے جانشین ٹھہرے۔ اس وقت ملک مظفر کے صاحبزادے ملک وحید خان نواب آف کالا باغ ہیں۔ نواب آف کالا باغ کی پوتی اور ملک علی یار کی بیٹی سمیرہ ملک نون لیگ کی سابق MNA ہیں۔ خوشاب کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ 2002 کے جنرل الیکشن میں سمیرہ ملک کی خوبصورتی کا بڑا چرچا تھا اور تب سمیرہ ملک کی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ مرے جاتے تھے۔ تب لوگ 5-5 روپے میں سمیرہ ملک کے الیکشن پوسٹرز اور سٹیکرز خریدتے اور انہیں فریم کروا کر اپنی دکانوں، بیٹھکوں اور گھروں میں ٹانگتے۔ سمیرہ کی چھوٹی بہن عائلہ ملک بھی MNA رہیں۔ وہ کچھ عرصے تک عمران خان اور تحریک انصاف کی سپورٹرز تھیں، لیکن بعد میں نواب آف کالا باغ کی فیملی نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یاد رہے کہ چند مہینے قبل عمران خان اور عائلہ ملک کی ایک مبینہ کال لیک ہوئی تھی۔ تب سے سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹیں چلیں کہ جس نواب آف کالا باغ نے اپنے دور میں اداکارہ نیلو کو ذلیل کیا تھا، آج اسی نواب صاحب کی پوتی عمران خان کے ساتھ کیسی کیسی ڈرٹی ٹاک کر رہی ہے۔ یہ سب مکافات عمل ہے۔ نواب آف کالا باغ کو صدر ایوب خان نے اپنی کابینہ میں وزیر بنانا چاہتے تھے، لیکن نواب صاحب نے یہ کہتے ہوئے وزارت لینے سے انکار کر دیا کہ کیا میں 2 ٹکے کے ارکان اسمبلی کے سوالوں کا جواب دیتا پھروں۔ لیکن پھر صدر پاکستان کی خصوصی درخواست پر نواب آف کالا باغ نے 1 جون 1960 کو مغربی پاکستان کے گورنر کا حلف اٹھایا
اور یوں وہ چترال سے کراچی تک یعنی آج کے دور کے پورے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو اور حاکم بن گئے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی کا تعلق بھی میاں والی سے تھا، تاہم ان کا نواب آف کالا باغ سے سیاسی اختلاف ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ نواب صاحب کے حکم پر مولانا نیازی کو انارکلی بازار میں خوب پیٹا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا عبدالستار خان نیازی نواب آف کالا باغ کو کالی سیاست کا کالا بھوت کہا کرتے تھے۔ 1961 میں جب ملکہ الزبتھ دوم جب لاہور آئیں تو نواب آف کالا باغ نے یہ کہتے ہوئے ان سے ہاتھ نہیں ملایا کہ ہماری مشرقی روایت کا حصہ نہیں ہیں۔ ایوب خان نے 1962 میں کنونشن مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور ممبرشپ کا پہلا فارم خود بھرا۔ کسی دوست نے نواب آف کالا باغ سے کہا کہ آپ بھی فارم بھر دیں تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، مجھے اس گندگی میں نہ گھسیٹو۔ نواب آف کالا باغ کا بور بنگلہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے پر بنائے گئے کئی سو سالہ قدیمی بنگلے میں ایوب خان کے علاوہ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل، امریکی خاتون اول مسز روز ویلٹ، ملکہ برطانیہ کوئین الزبتھ، شاہ آف ایران ذوالفقار علی بھٹو اور سکندر مرزا سمیت کئی عالمی شخصیات وزٹ کر چکی ہیں۔ نواب آف کالا باغ کرپشن اور رشوت کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے اپنے سٹاف کو وارننگ دے رکھی تھی کہ اگر مجھے تمہارے بارے میں کوئی شکایت ملی تو میں تمہارا کچوما نکال دوں گا۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کے دوران نواب آف کالا باغ، ایوب خان اور ملکہ الزبتھ کی ایک تصویر اخبار میں شائع ہوئی جس میں ان کا کلہ صحیح نظر نہیں آ رہا تھا۔ نواب صاحب نے نور محمد کو بلا کر کہا کہ میرا کلہ صحیح بنا اور اسے اونچی ایڑی والی چپل لے کر آؤ، ذرا دیکھو تو اخبار میں میری تصویر عورت کے مقابلے میں کمزور نظر آ رہی ہے۔ نواب آف کالا باغ کو گورنری چھوڑنے کے اگلے برس 26 نومبر 1967 کو پر اسرار طور پر قتل کر دیا گیا۔ صدر پاکستان ایوب خان اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ جنرل موسیٰ نے دوپہر میں فون پر بتایا کہ نواب آف کالا باغ کو ان کے بیٹے اسد خان نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ نواب آف کالا باغ کا قتل ان کی بیگم صاحبہ نے کیا تھا، لیکن بیٹے نے والدہ کو بچانے کے لیے یہ قتل اپنے سر لے لیا۔ تاہم ناکافی شواہد کی بنا پر نوابزادہ ملک محمد حسن سزا سے بچ نکلے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اردو الرٹس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔